حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، اور اس کو روایت کیا ہے امام ابو جعفر طبری نے۔ تو حضرت ربیہ بن کعب فرماتے ہیں، اسلام سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا جس خواب نے آپ کو حیران کر دیا۔ آپ نے وہ خواب جا کر ایک راہب کو سنایا۔ راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے جو علماء ہوا کرتے تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا۔ آپ نے جا کر ایک راہب کو خواب سنایا۔ اس راہب نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ میں مکہ معظمہ کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کا کس کاسٹ کے ساتھ تعلق ہے، یعنی کس ذات کے ساتھ تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا میں قریشی ہوں، قریش سے ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ رب تعالی نے آپ کے قریش میں سے کوئی نبی بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو وہ راہب کہنے لگا رب تعالیٰ نے قریب تمہارے اندر ایک نبی مبعوث فرمائے گا، وہ نبی جس پر آپ ایمان لائیں گے اور رب تعالیٰ آپ کو ان کا وزیر بنائے گا۔ زندگی میں آپ ان کے وزیر ہوں گے، بعد از وصال ان کے آپ ان کے جانشین ہوں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ بڑا خواب ہے۔ جب واپس پلٹے، ادھر پتہ چلا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے حضور کے پاس آ گئے۔ حضور کے پاس آ کر سارا ماجرا عرض کیا، وہ سارا خواب سنایا اور اس راہب کی تعبیر بھی بتا دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صدیق اکبر کو گلے بھی لگایا اور ماتھے پہ بوسہ بھی دیا۔ آپ نے فرمایا اس راہب نے سچ کہا ہے، میرے رب نے آپ کو میرا وزیر بنا دیا ہے دنیا میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قبول اسلام کیا، مردوں میں۔ اور اس کے بعد آپ کی محبت کا عالم دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان کی آپ کی کیفیت کا عالم دیکھیے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرتے ہیں، اور پھر صبح لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے سیر کرائی ہے، تو مشرکین مکہ نے واویلا کرنا شروع کر دیا، تنقید کرنا شروع کر دی، تانا دینے شروع کر دیے لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ تمہارا نبی ایسے ایسے کہتا کہ وہ جو مہینے کا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا، آپ کا نبی کہتا کہ میں راتوں رات گیا بھی اور واپس بھی آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن؟ تو یہی خبر مشرکین لے کر سیدنا صدیق اکبر کے پاس بھی پہنچے۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس جب پہنچے تو کہنے لگے حل لک الی صاحبک یزعم اسری بہ اللیلہ الی بیت المقدس۔ مشرکین کہنے لگے اے ابو بکر، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اے ابو بکر، تمہارا آپ کا اس بارے میں خیال کیا ہے کہ آپ کا صاحب کہتا ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا بھی اور واپس بھی آ گیا؟ ہم آپ کی رائے لینے آئے ہیں، آپ کہتے کیا ہے اس بارے میں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فدا جاؤں، آپ نے جواب دیا، وہ جو جواب دیا سنہری قلم کے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا لئن کان قال ذلک لقد صدق۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا فرماتے ہیں، اب الفاظ پہ غور کرنا، آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا فرماتے ہیں لقد صدق، تو پکی بات ہے انہوں نے سچ فرمایا ہے، تو پکی بات ہے انہوں نے سچ فرمایا ہے۔
اب اس الفاظ میں جو معنی ہے بڑے بڑے قیمتی معنی ہے، دیکھیے ذرا، فرمایا اگر وہ ایسا فرماتے ہیں تو پکی بات ہے انہوں نے سچ فرمایا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، ابو بکر یہ کہتا ہے اگر ساری دنیا کہتی کہ میں گیا، کوئی کہتا دنیا میں سے کہ میں گیا بھی واپس بھی آ گیا، تو ابو بکر اس کی تصدیق نہ کرتا۔ اگر یہ آمنہ کے لال نے فرمایا ہے تو ابو بکر آنکھیں بند کر کے تصدیق کرتا ہے، کیونکہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، رب نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ جب اپنا مشرکین نے یہ سنا کہ ابو بکر نے بھی تصدیق کر دی ہے بغیر تصدیق کیے، حالانکہ خبر کی تصدیق کی جاتی ہے نا، کہ ابو بکر نے سنا اور سن کے فوراً تصدیق کر دی، بغیر تصدیق کی خبر کی تصدیق کر دی، تو وہ کہنے لگے ابو بکر عجیب بات ہے، اتنی بڑی حیران کن خبر کی آپ تصدیق کرتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو بہت بڑا سمجھدار سمجھ رکھا تھا، بہت بڑے دانا سمجھتے تھے، ہم آپ کو بڑے ذہین تھے، فطین سمجھتے تھے آپ کو، آپ نے اتنی بڑی خبر کی بغیر تصدیق کی یہ تصدیق کر دی، ہم تو حیران ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید جواب دیا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، نعم، ہاں ہاں، میں اس حیران کن خبر کی بھی تصدیق کرتا ہوں، میں اس حیران کن خبر کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ انی لا اصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک اصدقہ۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، تم تو ادھر کی خبروں پہ حیران ہو رہے ہو کہ ابو بکر نے تصدیق کر دی، میں تو ادھر کی خبروں کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ ادھر کی خبریں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ، میرے آقا جو صبح و شام آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں میں تو ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ تو ادھر کی خبریں ہیں، ارے یہ ادھر کی خبریں کیا ہے؟ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، یوں سمجھے یہ تو میرے آقا کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جا بھی سکتے ہیں واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ارے میں تو ادھر کی خبروں کی بھی تصدیق کرتا ہوں، جو وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، جو وہ کہتے ہیں جبریل ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، میں تو ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ جو کچھ کہتے جائیں گے ابو بکر سب کی تصدیق کرتا ہی جائے گا، سب کی تصدیق کرتا ہی جائے گا۔ پھر اسی خبر کی خبر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہنچی، اسی خبر کی خبر تاجدار کائنات کو پہنچی۔ جب تاجدار کائنات کو پہنچی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی خوش ہو گئے، خوش ہو گئے، تو میرے ابو بکر نے بھی میری تصدیق کر دی ہے۔ سو محترم المقام، اس خبر کے بعد بھی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خبر کی تصدیق کرنے پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا۔ اور اس روایت کو نقل کیا ہے امام حاکم نے اپنی المستدرک میں، اور امام حاکم نے فرمایا یہ روایت صحیحین کی شرط پر، یعنی امام بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح حدیث ہے۔ سو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا ایمان عطا فرمائے۔